بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے بچے کسی بھی لیکچر کو سننے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی ہول باڈی لسننگ موڈ میں ہو، یعنی بالکل بھی اٹینٹیو ہو۔ سب سے پہلی چیز آپ کی آنکھیں آپ کے استاد پر مرکوز ہو۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے کان سن رہے ہوں۔ تیسرے نمبر پہ آپ کے ہاتھ نیچے ہوں۔ چوتھے نمبر پہ آپ کا منہ خاموش ہو، اور پانچویں نمبر پہ آپ کے پاؤں بالکل ساکن ہو۔ اب بچے پڑھے ہم کی جغرافیہ کیا ہوتا ہے۔ جغرافیہ کہتے ہیں زمین کے کسی خاص حصے کا مطالعہ کرنا اور یہ معلوم کرنا کہ اس خطے میں لوگوں کا رہن سہن اور کام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب ہم اپنے بچے اپنے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کا محل وقوع یا لوکیشن آف پاکستان۔ کسی ملک کا محل وقوع اس کی آب و ہوا اور زمینی خصوصیات پر اثر ڈالتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کی زندگی اور رہن سہن کے طریقوں پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ براعظم براعظم کا مطلب ہوتا ہے خشکی کا بڑا ٹکڑا۔ دنیا میں 7 بڑے خشکی کے براعظم یا خطے ہیں۔ ان کے نام سب سے پہلے ایشیا، دوسرے نمبر پہ آسٹریلیا، تیسرے نمبر پہ افریقہ، چوتھے نمبر پہ انٹارکٹیکا، پانچویں نمبر پہ جنوبی امریکہ، چھٹے نمبر پر شمالی امریکہ اور ساتویں نمبر پر یورپ۔ اب ہم پاکستان کے محل وقوع کا جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان دنیا کے سب سے بڑے براعظم ایشیا میں واقع ہے۔ ہمارا ملک جنوبی ایشیا کے شمال مغرب اور مغرب میں واقع ہے۔ پاکستان کے ہمسائے شمال میں چین، مشرق میں بھارت، مغرب میں افغانستان اور ایران اور جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے۔ پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے؟ پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے۔ ایک اور چیز بتاتی چلوں، اگر ہم اپنے شمالی علاقہ جات اور قبائلی علاقہ جات کو ملائیں، یعنی فاٹا اور فانا کو ملا کر پاکستان کا کل رقبہ 8,68,591 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ اب نقشے کو جاننے کے لیے یا یہ جاننے کے لیے کہ نقشے میں کون سا ملک کس جگہ پر ہے تو ہمیں طول بلد اور عرض بلد کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ طول بلد یعنی لانگیٹیوڈ اور عرض بلد یعنی لیٹیٹیوڈ۔ اب گلوب میں کچھ فرضی خطوط کھینچے گئے ہیں جن کی وجہ سے ہم کسی بھی ملک کا محل وقوع معلوم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کہتا ہے خطوط عرض بلد یعنی لانگیٹیوڈ، لیٹیٹیوڈ۔ خطوط عرض بلد تعداد میں 180 ہیں۔ سب سے بڑا خط جو زمین کے گرد شرقاً غرباً کھنچا ہوا ہے اسے خط استوا کہتے ہیں۔ خط استوا کا درجہ 0 ہوتا ہے۔ 90 خطوط عرض بلد کے خط استوا کے شمال میں اور 90 خط استوا کے جنوب میں ہوتے ہیں، اور اس پر 2 قطبین ہوتے ہیں۔ ایک کو قطب شمالی کہا جاتا ہے اور ایک کو قطب جنوبی کہا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں خطوط طول بلد۔ خطوط طول بلد کے لیے درجوں کا حساب انگلستان کے شہر گرینچ پر سے گزرنے والے فرضی خط سے کیا جاتا ہے۔ اس کو 0 کا درجہ دیا جاتا ہے۔ پرائم میریڈین یعنی 0 میریڈین فرضی خط انگلینڈ کے شہر گرینچ سے گزرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں خطوط طول بلد کی۔ خطوط طول بلد
360 یعنی 360 ہے، ایک 180 گرینچ کے مشرق میں اور 180 مغرب میں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شہر اتنے طول بلد پر واقع ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ شہر گرینچ سے مشرق یا مغرب کی جانب اتنے درجے طول بلد پر واقع ہے۔ اب کہتے ہیں کہ طول بلد اور عرض بلد، طول بلد اور عرض بلد کی مدد سے نقشے میں کسی جگہ کو تلاش کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ پاکستان تقریباً 24 تا 37 درجے عرض بلد شمالی اور 61 سے 76 طول بلد مشرقی کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ طول بلد یعنی لانگیٹیوڈ اور عرض بلد لیٹیٹیوڈ کے اہم خطوط کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ٹراپک، جسے منطقہ کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ٹراپک ہے جس میں سب سے امپورٹنٹ آپ کے پاس ہے ایکویٹر، جسے ہم خط استوا کہتے ہیں۔ خط استوا کے مطابق یہ فرضی لائن ہے جس سے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے ٹراپک آف کینسر یعنی خط سرطان، ٹراپک آف کیپریکارن یعنی خط جدی۔ خط سرطان جو ہے وہ ایکویٹر کے اوپر، جبکہ خط جدی جو ہے وہ ایکویٹر کے نیچے ہے۔ اس کے علاوہ سرکلز بنے گئے ہیں جنہیں دائرہ قطب شمالی اور دائرہ قطب جنوبی کہا جاتا ہے۔ اب شروع کرتے کہتے ہیں کہ ٹائم زون کیا ہوتا ہے۔ ٹائم زون جو ہے وہ کہتے ہیں کہ طول بلد کے لحاظ سے دنیا کو 24 ٹائم زون میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وقت کے 12 ٹائم زون گرینچ کے مشرق میں اور 12 ٹائم زون گرینچ کے مغرب میں واقع ہے۔ دنیا کے تمام جو خط ہے نصف النہار براعظم کے مطابق اپنا معیاری وقت جو ہے وہ چونکہ گرینچ سے لیا جاتا ہے، اس لیے جوں ہم گرینچ سے مشرق کی طرف بڑھتے جائیں گے تو وقت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، جبکہ مغرب کی طرف چلتے ہوئے وقت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں زمین مغرب سے مشرق کی سمت گھومتی ہے۔ مشرق کا ٹائم زون مغرب سے آگے ہے اور گرینچ سے ٹائم زون شروع ہوتا ہے۔ اب ہم کریں گے ڈسکس محل وقوع کی اہمیت کے بارے میں۔ کہتے ہیں پاکستان محل وقوع کے اعتبار سے دنیا کا ایک اہم ملک ہے اور جغرافیائی لحاظ سے ہمارا ملک مسلم ممالک کے درمیان واقع ہے، یعنی یہ قلب اسلام کا دل ہے۔ پاکستان کے جنوب مغرب میں مشرق وسطیٰ، عرب اور افریقہ کے مسلم ممالک، جبکہ مشرق میں بھارت اور بنگلہ دیش واقع ہیں۔ مغرب میں ایران اور افغانستان بھی پاکستان کی ہمسایہ ممالک ہیں، اور چین پاکستان کے شمال میں واقع ہے جو ہمارا دوست ملک ہے۔ پاکستان اپنے محل وقوع کی وجہ سے دنیا میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ امید ہے بچے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔